بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تطہیر اخلاق کے حوالے سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کی جو حدیث زیر مطالعہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وعن عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنہما ان امرأة من جحینہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلى من الزنا۔ عمران ابن حسین خزاعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جحینہ قبیلے سے جو تعلق رکھتی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اصبت حدا فاقمہ علیہ، میں نے حد کو پا لیا ہے، یعنی حد میں نے توڑی ہے تو اسے میرے اوپر نافذ کریں، یعنی میں نے وہ گناہ کیا ہے کہ جو خدا کی حدود اللہ میں سے تھا اور اسے توڑنا بہت بڑا گناہ تھا، میں نے وہ کر لیا ہے اور مجھ پہ آپ وہ حد جاری کریں، یعنی اس کی جو سزا ہے وہ مجھے دیں۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا۔ فقال احسن الیہا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، اور جب یہ بچہ جن لے تو پھر اسے میرے پاس لے آنا۔ فَفَعَلَ، تو اس ولی نے ایسا ہی کیا۔ فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کے بارے میں یہ رجم کا حکم دیا۔ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، تو اس کے کپڑے اس کے اوپر باندھ دیے گئے، یعنی کپڑوں کے اوپر جیسے کوئی رسی وغیرہ لپیٹ دی جاتی ہے نا تاکہ کپڑے پھٹ کے اتر نہ جائیں اس کے جسم سے۔ ثم امر بها فرجمت، پھر اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا تو وہ رجم کر دی گئی۔ ثم صلی علیہ، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا تو صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ وقد زنت، حالانکہ اس نے زنا کیا تھا۔ قال لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینۃ لوسعتہم، تو آپ نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو توبہ اگر مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہوتی، یعنی ان کی بخشش کے لیے بھی کافی ہوتی، اتنی بڑی توبہ کی ہے۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اے عمر تو نے کوئی دیکھا ہے اس سے بھی بڑا عمل کرنے والا کہ جو اب اللہ کی خاطر اپنی جان خود پیش کر دیتا ہو، یعنی اس کا یہ عمل جو ہے کہ اس نے خود کو اپنے پیش کر دیا کہ میں سزا کو قبول کرنے کو تیار ہوں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی توبہ کی علامت ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کئی چیزیں ہمیں واضح کرتی ہے توبہ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پہلو ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ تو یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ عورت آئی تو اسے رجم کیا گیا۔ زنا کی سزا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ تو 100 کوڑے ہے جو بالکل صریح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ پھر اس عورت کو وہ سزا کیوں نہیں دی گئی 100 کوڑے لگانے کی، اور رجم کا معاملہ اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ خاتون، اس کے متعلق یہ حدیث جو آتی ہے اور مزید بھی جو احادیث اسی واقعے کو بیان کرتی ہیں ان میں کچھ تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جیسے کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے اور دوسری حدیثوں سے بھی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شوہر وہ نہیں آیا، بس ایک ولی کے آنے کا ذکر تو ملتا ہے کہ اس کا ولی تھا موجود، اور اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کو ابھی لے جاؤ اور اس کی حفاظت رکھو، پھر جب یہ بچہ جن لے تو اس کو لے آنا میرے پاس تاکہ اس کو سزا دی جائے جو یہ سزا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ زنا کا جو مجرم مرد ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بالکل کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ کس نوعیت کا کیس ہے کہ جس میں صرف اس عورت کو رجم کر دیا گیا اس کے کہنے پر، اور وہ تلاش بھی نہیں کیا گیا کہ کون سا مرد ہے کون سا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو تحقیق سے پھر علماء نے اپنی رائے دی ہے
اور جو بڑی ایک ٹھوس بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاتون کوئی اڈا چلانے والی خاتون تھی، یعنی کہ جو زنا کا اڈا جس نے بنایا ہوا تھا، جیسے کہ معاشرے میں ہوتی ہیں اس طرح کی خواتین، تو جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، مختلف گاہک ان کے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو اس کماش کی یہ عورت تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا، اس نے پھر اپنے اس گناہ سے توبہ کی، اور اتنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا کر دی کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا، اور جس زمانے میں پیش کیا اس وقت یہ حاملہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سزا اس کو نہیں دی، بلکہ وضع حمل کے بعد پھر وہ سزا دی۔ جو اڈا چلانے والی عورتیں ہیں، یعنی کعبہ گری کرنے والی ہیں، ان کے لیے تو رجم کی سزا جو ہے یہ تو ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ زنا بالجبر کی سزا ہو یا اس طرح کی اور کوئی جرم، بڑا جرم کیا، یعنی صرف زنا نہیں، زنا کے ساتھ کوئی اور بڑا پہلو ہے، تو پھر سزا صرف 100 کوڑے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر رجم کی سزا، جیسے قرآن میں تقتیل کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، وہ دی جاتی ہے، اور وہی اس کو بھی دی گئی، کیونکہ یہ تو کعبہ گری کا پیشہ کرتی تھی، اور اس کی بنا پر یہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ اب میں خدا پہ ایمان لے آئی ہوں، توحید کو اختیار کر لیا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں خدا کے سامنے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، یا جو میں نے غلط زندگی اختیار کر رکھی تھی، میں اس میں قابل سزا ہوں اور مجھے وہ سزا ملنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ چیز ہے جو واضح ہوتی ہے اس سے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے جو ہے خود کو پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اس کو سزا دے دی، اس کو تو ماحول اور معاشرہ سمجھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جیسے زنا کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اس کے مطابق یہ سزا تو بنتی ہے، اور یہ دی گئی، تو اس پہ سوال نہیں کوئی پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے یہ سوال ضرور کیا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ یعنی زنا تو اس عورت نے کیا تھا، تو اب نماز جنازہ کا کیا سوال بنتا ہے؟ یہ تو گناہ گار عورت تھی، تو گویا آپ کی طرف سے اس کے لیے اتنی بڑی بات، اتنی سفارش ہے نا، وہ نماز جنازہ جو ہے اس میں جنازہ پڑھنے والے گویا اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ وہاں جو ماحول قرآن مجید نے پیدا کر دیا تھا وہ بڑا اہم اس میں پہلو ہے کہ جس سے واضح ہوتی ہے مومنین کے جو صفات سورہ فرقان میں جیسے بیان ہوئی ہیں، اور بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہیں، ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے دیکھیں۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایک ہی خدا، توحید کے قائل ہوتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ اس جان کو قتل نہیں کرتے کہ جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، الا کہ کوئی حق اس پر قائم ہو، یعنی وہ قاتل ہو تو قتل کر دیا جائے گا، یا اور کوئی اس نے ایسا جرم کیا جس کی سزا قتل بنتی ہے تب تو قتل کریں گے، ورنہ یہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ولا یزنون، اور نہ یہ زنا کرتے ہیں، یہ زانی لوگ بھی نہیں ہوتے کہ جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی شرک کرے گا یا قتل کرے گا یا زنا کرتا ہوگا، تو وہ بڑے گناہ میں پڑا، اس نے بڑا گناہ جو ہے نا وہ گناہ کا کام کیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے جو عذاب ہے وہ کئی چند کر دیا جائے گا، بڑھتا جائے گا اس کے لیے عذاب، شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تینوں کے حوالے سے کہا، شرک کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے اور زنا کے حوالے سے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ دوزخ میں یعنی کہ ہمیشہ رسوا ہو کے ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، یعنی کہ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب جو ہے وہ کئی گنا کر دیا جائے گا، یعنی بڑھتا چلا جائے گا، ایسا عذاب جو زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہمیشگی کا یہ عذاب ہوگا اور رسوا ہو کے پڑا رہے گا اس میں۔ یہ بات بیان کی گئی۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شرک جس نے اختیار کیا
اس پہ زندگی بھر قائم رہا. جس نے قتل کا جرم کیا اور اسے اس پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی، یعنی وہ کہتا ٹھیک ہے بالکل میں نے قتل کی، نہ کوئی توبہ کی، نہ اپنے آپ کو کوئی گناہ گار سمجھا، نہ شرمندہ ہوا، اور ڈٹا رہا اس کے اوپر. یعنی کہ وہ ایک ایسا قاتل ہے کہ جو کسی وقت بھی کوئی قتل کر سکتا ہے. اور اسی طرح آگے جو ہے بات، زنا اگر کرتا ہے تو زنا کے معاملے کو وہ بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ اس پہ توبہ کی جائے، خدا سے معافی مانگی جائے، اور نہیں، بلکہ وہ ایک زانی کی حیثیت ہی سے اسی ذہنیت کے ساتھ جیتا رہا اور اسی حیثیت سے مرا. تو اب یہ عذاب جو ان جرائم کا ہے وہ بیان کر دیا گیا. اس سے اگلا ٹکڑا جو ہے وہ بات کو مزید واضح کرتا ہے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی، شرک سے توبہ کر لی بخشش ہو جائے گی، اور قتل سے توبہ کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر زنا کرتے تھے زنا سے توبہ کی تو بخشش ہو جائے گی. عملا صالحا، نیک کام کیے یعنی ایمان لائے، توبہ کی، ایمان لایا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یعنی کہ توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی کہ برائیاں مٹا دے گا، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا. یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے. اور ایمان لانا اور عمل، ظاہر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی توبہ ہوگی نا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ پہلو جو ہے یہ واضح کر دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا کہ اس سے عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ یہ توبہ تو اگر 70 آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے، مدینے کے 70 گناہ گاروں پر کہ جن کی بخشش نہیں ہو رہی، تو اس توبہ کا حصہ جو 70واں حصہ یعنی 70واں حصہ جو انہیں ملے گا وہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہوگا. یعنی بہت بڑی توبہ کی، اس کا مطلب اس نے بہت بڑا اجر پایا ہے. تو اس کے لیے اس عمل کے بعد نماز جنازہ کیوں نہ پڑھی جائے، مغفرت کی دعا کیوں نہ کی جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو جو ہے یہ اختیار کر رہے ہیں. جیسے آپ کے جملے سے بھی پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ عمر تو نے کوئی دیکھا ہے ایسا کہ جو اپنی جان قربان کر دے. انسان کی زندگی اور اس کی جان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. میں بچا رہوں، میری زندگی ختم نہ ہو، دنیا کی ساری دولت جو ہے اس کے عوض میں دینے کو تیار ہوں. وہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو زندہ اور قائم رکھنا چاہے گا انسان. لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے تو یہ تو پھر ایک آخری درجے کا عمل ہے نا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا کہ یہ تو بہت بڑا عمل ہے. اس طرح کا کوئی شخص دیکھا ہے تو جب اتنا کوئی کرتا ہو کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے، یعنی کہ خدا کے لیے، خدا کی خاطر کر رہا ہے. یہ اس کا مطلب یہ تو خدا کا خالص بندہ بن چکا. اس کی توبہ ایسی ہے کہ جیسے یہ خدا سے بھاگا ہوا نافرمان تھا اور پھر خدا کی طرف پلٹا تو سیدھا خدا کے قدموں میں آ کے گر گیا، اور اس نے اپنے اندر سے وہ برائی کے پہلوؤں کو یکسر مٹا دیا، خود اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے، اپنے عمل سے مٹا دیا اور حاضر ہو گیا. تو پھر اللہ اس پہ کیوں نہیں رحم کرے گا؟ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.